عالم ارواح میں بھی آپ کی تعریف کے گن گائے جا رہے تھے۔ پھر یہ عالم دنیا شروع ہو گیا، جب وجود مل گیا تو وجود ملتے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے انسان، ابو الانسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، پہلے انسان ہیں، اور سب سے پہلے ان کو وجود بخشا گیا اور ان کو ابو البشر بنایا گیا، لیکن چند دن کے لیے بطور مہمان کے جنت میں ان کو ٹھہرایا گیا، حالانکہ ان کا پیدا کرنا زمین پر طے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا تھا میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا ہے، لیکن کسی حکمت کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ تو انجیل میں جو عام طور پر انجیل برنباس عیسائیوں کے ہاں ایک نایاب انجیل ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، درخت کھایا گیا اور پریشان ہو کر زمین پر اتر آئے، اور یہاں اتر کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رو کر التجائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ میں معافیاں مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ایک دن اللہ پاک کو وسیلہ اور واسطہ دیا کہ یا اللہ تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، اپنی دعا میں وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا سب کچھ جاننے کے باوجود، آدم تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کہاں سے ہو گیا؟ میں نے تو ان کو بہت زمانے کے بعد دنیا میں بھیجنا ہے، ابھی تک تو میں نے ان کو نہیں بھیجا، تجھے کیسے ان کا تعارف ہو گیا کہ وہ میرے محبوب ہیں اور میرے مقرب ہیں؟ تو آج ان کا وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے جنت میں پیدا کیا اور جنت کے مختلف دروازوں سے میں گزرتا تھا تو ہر دروازے پر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے یہ سمجھا کہ جنت کے ہر دروازے پر جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے تو وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ تیرا خاص کو مقرب بندہ ہے، تو اس لیے میں نے آج اس کا وسیلہ پیش کیا ہے تجھے کہ اس کے وسیلے سے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو جب سے دنیا آباد ہو گئی انسانیت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ ہر نبی اپنی نبوت پھیلا رہا ہے اور ہر نبی اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے میری نبوت نہیں چلے گی، پھر نبوت انہی کی چلے گی۔ خاص طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ وہ اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا، اس لیے کہ میرے بعد عظیم الشان نبی آ رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔